أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صلوات اللهم صل على محمد. پروردگار اس مجلس کے بانیان مؤسسین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اس مقام پہ حاضری اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر قبول فرمائے، دنیا کے جس جس کونے میں مومنین اولاد علی و بطول کے عرصے کے لیے ساتھ عذاب بچھائے ہوئے ہیں، خالق کائنات ان کی حفاظت فرمائے، اور جو مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے ساتھ اس حال شریف نہیں ہے، پروردگار انہیں اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک قرار دے۔ اس دعا کی استجابت کے لیے درود بھیجیے محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خالق کون و مکان نے جب اس کائنات کی تخلیق فرمائی تو اس کے چند ایک قواعد اور کلیات بنائے جن کو اپنی سنت کا نام دیا ہے۔ تکوینی قواعد ہیں، قوانین ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ وہ ایسے قواعد ہیں، ایسی سنتیں ہیں اللہ کی جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے، کبھی تو نہیں دیکھا گا کہ وہ تبدیل ہو۔ اول خلقت کون سے لے کر تا طلوع صبح قیامت وہ قوانین باقی رہے۔ کربلا کے واقعہ میں فاجعہ الطف نے، شہدائے کربلا کی قربانیوں نے ہر سال ہمیں اللہ کی ایک سنت، ایک قانون کی یاد دلائی جو اللہ نے اس کائنات کے قوانین بنائے جنہیں اپنی سنت کہا ہے۔ وہ کون سی سنت ہے جس کا واقعہ کربلا ایک شاہد ہے، ایک یاد ہے؟ وہ سنت یہ ہے کہ خالق کائنات نے خلقت کون کی ابتدا سے یہ سنت بنائی ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، جو بھی کہے گا اے میرے خالق میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے غیر کو سجدہ نہیں کرتا، تجھے ہی اپنا رب مانتا ہوں، تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اس دعویٰ کرنے والے کو ضرور آزماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضرور اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی توحید کے پرستار ہونے کا دعویٰ کرے مگر اس خالق کائنات اس کو آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ کی سنت ہے، قرآن مجید میں متعدد آیات اس پر شاہد ہیں، بہت ساری روایات اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ضرور ضرور بضرور، نام تاکید کی ہے، نون تاکید کی ہے، طالب علم بیٹھے ہیں، ضرور بضرور تمہیں آزماؤں گا، آزمائش میں ڈالوں گا۔ کبھی خوف کی آزمائش نہیں، بڑا سخت دشمن حملہ کرنے والا، جب داعش نے حملہ کیا تھا تو بہت سارے لوگ ان کی نیندیں خراب ہو گئی، اتنا خوف و ہراس کی کیفیت،
بالخصوص وہ علاقے جو داعش کے علاقوں کے قریب تھے. خوف سے آزماؤں گا، بھوک سے قحط ہوگا، کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اور کبھی ان 3 چیزوں کے نقص اور کمی سے آزماؤں گا. اموال کی کمی ہوگی، انفس کی کمی ہوگی، جانیں کم ہوتی جائے گی، کورونا جیسی وبا آئے گی، ادھر سے کوئی دوست جا رہا ہے، ادھر سے کوئی رشتہ دار جا رہا ہے، ادھر سے کوئی بزرگ جا رہا ہے. ہاں، نفسوں کی کمی ہوگی، ثمرات پھلوں کی کمی ہوگی، ضرور آزماؤں گا. وبشر الصابرین، اس آزمائش میں یہ نہیں کہا کہ اس آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو بشارت دے دے. آیت کا جملہ یہ نہیں ہے. کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے. آیت کہنا یہ چاہتی ہے کہ ان آزمائشوں میں سے کامیاب ہو کر وہی نکلے گا جو میرا صابر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ صبر کے بغیر میری آزمائش میں کوئی کامیاب ہو جائے. ضرور بھیجیے. کس چیز کی بشارت ہے؟ وبشر الصابرین. میرے خیال میں کسی کو شک نہیں ہے کہ جنت کی بشارت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی آزمائشیں اللہ آزمائشوں میں ڈالے اور پھر کہے کہ اس کو میں بیٹا دوں گا، اس کی بشارت دے دے، اس کو مال دوں گا، اس کی بشارت دے. نہیں، مومن کا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ اتنی آزمائشوں کو جب وہ پاس ہوتا ہے ان میں، وہ اس سے بلند ہے کہ اس کو دنیا کی کسی نعمت کی بشارت دے. بشر الصابرین، انہیں جنت کی بشارت دے. وہ ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ جو لوگ آزمائشوں میں صبر کرتے ہیں، بشر صابرین، صبر کرتے ہیں، انہیں تو جنت کی بشارت ملتی ہے. تو اے پروردگار، سوال یہ ہے کہ جنت تو لے گئے وہ جو تیری آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں. خالق اکبر بتا ان کے لیے کیا ہے جو تیری آزمائشوں کو نعمت سمجھ کر شکر کیا. تو شاید رب اکبر کا جواب ہے، میرے وہ بندے جو میری آزمائشوں پر صبر کر کے کامیاب ہوتے ہیں وہ اہل جنت ہوا کرتے ہیں. میرے وہ بندے جو میری آزمائشوں کو نعمت سمجھ کر شکر کرتے ہیں وہ قصیب النار والجنہ. تو یہ اللہ کی سنت ہے، ضرور آزمائش. بہت ساری روایات تائید کرتی کہ ضرور آزمائش آئے گی. بہار میں ایک پورا باغ ہے جس میں کوئی 80-90 کے قریب روایات ہے. جلد نمبر 64 مراجعہ کر سکتے ہیں. وہ روایات میں سے ایک روایت میں لکھا تھا 2 ملائکہ آسمان سے اترے، اللہ نے انہیں بھیجا، فضا میں ملاقات ہوگی. ایک نے دوسرے سے پوچھا خیر ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بعثنی فی جابر من الجبابرہ، ایک جابر کے بارے میں مجھے بھیجا ہے. آپ شاید سن کر سوچ رہے ہوں کہ اس کی گردن کروڑ لیتے، نہیں، اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو ضرورت ہے ایک خاص قسم کی مچھلی کی. ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک طبیب نے کہا اگر یہ مچھلی کھا لو تو بچ جاؤ گے. اس مچھلی کا موسم نہیں تھا، کوئی 1-2 دانہ سمندر کی کسی گہرے پانی میں تھا.
مجھے اللہ نے بھیجا ہے اس کو وہاں سے حرکت دوں تاکہ سمندر کے ساحل پہ آئے، تاکہ شکاری اس کو شکار کرے، تاکہ اس جابر تک وہ مچھلی پہنچے، وہ جابر وہ مچھلی کھا کر مزید زندہ رہ کر اللہ کی زیادہ سے زیادہ نافرمانی کرے، اپنی گمراہی کے حد تک جائے۔ یہ تو میرا حال ہے، بتا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا باعثنی فی عبد من عبادہ صائم النہار وقائم اللیل المعروف دعاؤہ وصوت فی السماء، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات بھر قیام کرتا ہے، ایسی آواز میں دعائیں مانگتا ہے آسمان والے اس کی آواز سے مانوس ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِأُكْفِئَ كِدْرَهُ الَّتِي طَبَخَهَا لِلْإِفْطَارِ، تاکہ جاؤں اس کی وہ ہانڈی نیچے گرا دوں جس میں وہ افطار بنا رہا۔ اس لیے میرے رب کہا اس لیے تاکہ آزمائش کی آخری حد تک اپنے بندے کو لے کر کے پہچانوں کس حد تک میرا سچا بندہ آواز بلند صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت ساری روایات ہیں، مومن ہے تو آزمائش ہوگی۔ اس ٹاپک کو میں نے اس لیے بھی اختیار کیا ہے کہ آج کل ہمارے صبر کم ہوتے جا رہے ہیں، آزمائش کے لیے تیار نہیں ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ امتحان ہے جس سے گزرنا ہے۔ مومن محب حیدر کرار آزمائش سے بچ کر کے نہیں جا سکتا۔ ایک بندہ آیا خدمت مولا علی میں، یا علی انی احبک سرا وعلانیۃ، اللہ نے بھی ایسا محبت بنا، اے علی میں تجھ سے جیسے تنہائی میں دل میں محبت کرتا ہوں اسی طرح کرتا ہوں جیسے میں اعلانیہ لوگوں کے سامنے کرتا ہوں۔ تیری محبت میں فرق نہیں ہے، ظاہر و باطن میں تیرا عاشق اور محب ہے۔ یہ تو اس کا دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ کسی عام ہستی کے سامنے نہیں، خود مولا علی کے سامنے۔ روایت کے جملے ہیں فَنَاقَتَ بِعُودِهِ فِي الْأَرْضِ طَوِيلًا، مولا کے ہاتھ میں چھڑی تھی، کافی دیر زمین کو اس چھڑی سے خریدتے رہے، کافی دیر گزرنے کے بعد سر اٹھا کر کے کہا صدق، تو نے سچ کہا۔ مجھے سمجھ نہیں ہے، زمین میں خریدنا اور یہ جان لینا کہ یہ دعوے میں سچا ہے، ان کا آپس میں جوڑ گیا۔ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو ذرا آپ بھی زمین میں خرید کر دیکھیں، کوئی سمجھ نہیں آئی کہ ان دو میں کیا رابطہ ہے۔ ہم تو سارا دن خریدتے رہے، شاید کوئی بات سمجھ نہ آئی، تو پھر خیال آیا کہ یہ تو وہ جیسا جب دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ علی زمین میں خرید رہے ہیں، لیکن اگر دیکھنے والا سلیمان و ابو ذر جیسا عارف علی ہو تو وہ یوں نہیں دیکھے گا کہ علی زمین میں خرید رہے ہیں، وہ دیکھنے ہی سمجھ جائے گا علی لوح محفوظ کو پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، بندہ مومن لکھا ہوا ہے یا منافق ہے۔ جب ثابت ہو گیا کہ بندہ محب ہے، سچا عاشق علی ہے، تو پھر فرمایا استعد للفقر جلبابا،
اے عاشق علی پھر تیار ہو جا فقر و غربت کے امتحان کے لیے۔ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ یا علی ان الفاقۃ اسرع الی محبیک من السیر من اعلی الوادی الی اسفلہ۔ علی جتنا پانی وادی کے اوپر سے نیچے تیزی کی طرف جاتا ہے اس سے زیادہ کہیں تیزی سے تیرے عاشقوں اور محبوں کی طرف فقر و فاقہ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم شک نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پروردگار نے مومن سچے مومن محب کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ درود بھیجیے محمد والے لیکن وجہ کیا ہے؟ ایاز باللہ محبت کرنا اللہ کے ساتھ کوئی جرم ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ اللہ سے عشق کرنا، اس کی توحید کا دم دھرنا۔ ہم دنیا کی جو روٹین دیکھتے ہیں وہ تو برعکس ہے۔ لوگ اپنے محبون کو ہدیے بھیجتے ہیں، تحائف بھیجتے ہیں۔ پروردگار تو اپنے ماننے والوں کی طرف بلائیں مصیبتیں پریشانیاں بھیجتا ہے۔ وہ قرآن جواب ہے۔ وہ قرآن جس نے یہ آزمائش کا تذکرہ کیا ہے، اسی قرآن میں دو سبب، دو فلسفے بیان ہوتے ہیں کہ یہ آزمائش کیوں ہے۔ ایک آیت میں فرمایا افحسبتم ان تدخلوا الجنہ فلما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک وہ آزمائشیں تم پر نہیں آئی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھی۔ وہ کیا تھی؟ کبھی ان کو مال کی تنگی ہوتی تھی، رزق میں کمی آ جاتی تھی، نقصانات ہوتے تھے، کبھی جنگ ہوتی تھی، اتنے جھنجھوڑے جاتے تھے، زلزلے اتنے جھنجھوڑے جاتے تھے کہ خود اس زمانے کا نبی بھی اور اس پر ایمان لانے والے بھی کہتے تھے اللہ کی مدد کب پہنچے گی۔ تو یہ کس لیے تھی یہ آزمائش؟ افحسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم گمان نہ کرو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بغیر آزمائش میں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں۔ یہ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں جنت تک پہنچائیں۔ دوسری آیت ہے، اس میں بھی اسی طرح اشارہ ہے لولا ان یکون الناس امۃ واحدہ، اگر یہ سارے لوگ ایک امت نہ ہوتے لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضة ومعارج علیہا یصعدون۔ اگر لوگ ایک امت نہ ہوتے تو ہم کافروں کو اتنا مال دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن کے ذریعے سے وہ اوپر چڑھتے وہ چاندی کی بنا دیتے۔ لیکن کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ لوگ ایک طرح کے ہوتے ہیں، کہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ بھی کفر کی طرف مائل نہ ہوتے، تو ان کو بچانے کے لیے، جیسے بنی اسرائیل نے نہیں دیکھا تھا جب قارون کے مال کو وہ کہہ رہے تھے ہمارے پاس بھی یہ دنیا ہوتی، لیکن جب اس کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ کا شکر کیا کہ میرا اللہ تو نے ہمیں بچا لیا۔ تو سیڑھیاں سونے کی ہوتی، چھت سونے کی ہوتی، وَلِبُیُوتِہِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا،
علیہا یتکئون وزخرفا، دروازے اور تختے جن کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں وہ چاندی اور سونے کے عطا تھا. کتنا مال تھا. ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرۃ عند ربک للمتقین. یہ اس لیے ہے کہ یہ دنیا کا مال ہوتا ہے. جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو وہ تیرے رب کے نزدیک صرف اہل تقویٰ کے لیے. تو قرآن نے ایک فلسفہ بتا دیا کہ یہ آزمائش اس لیے آتی ہے مومن پر کہ اگر اس کے گناہ جنت تک پہنچنے سے رکاوٹ ہے تو گناہ معاف ہو جائے، اور اگر وہ جنت کا پہلے سے مستحق ہے تو مزید آزمائش دے کر اس سے بھی اوپر والے درجے کا مستحق بنا دے. تو پھر آزمائش میں گھبرانا چاہیے یا نہیں؟ جی آئیے دل سے وہ برادر بتائیں گے دل کے گھروں کو گرانے کے لیے. آواز بلند تر سلوات. آزمائش کا ایک فلسفہ ہمیں جنت کا مستحق بنا دے. کافر پہ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ اس نے جنت جانا ہی نہیں ہے. اللہ کی نگاہ میں اگر اس دنیا کی پاور، اس کی شان اور حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر بھوکے مر جائے. اتنی بھی دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے. تو جب ان کو جنت نہیں دینی ہے تو آزمائش میں ڈالنے کا کوئی حکمت ہی نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر دوسروں کے گمراہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو اتنی دنیا دیتا ہوتا. کیونکہ گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی اور تختے جن پر بیٹھتے وہ سونے کے ہوتے. ضرور بھیجیے محمد والے. اور دوسرا فلسفہ قرآن میں اس لیے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تاکہ خود بندے کو بھی اندازہ لگے کہ میں کس پانی میں ہوں. بندہ خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے مجھ جیسا تو کوئی مومن نہیں ہے دنیا میں. لیکن جب مشکل آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ میرے صبر کی کیا کنڈیشن ہے، میرے ایمان کی کیا کیفیت ہے. یہ بھی قرآن نے ذکر کیا ہے. افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الذين صبروا منكم والمجاهدين. کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تک اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں سے صبر کرنے والے اور جہاد کرنے والے کون ہیں. تو جب تک آزمائش نہ ہو تو مجھے پتہ نہیں چلے گا میں کتنا صابر ہوں، میں کتنا جہاد کر سکتا ہوں، میں کتنا بہادر ہوں. اگر بات نہیں پہنچی میری تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر یہ آزمائش نہ ہوتی تو کیسے پتہ چلتا کہ جنگ احد سے بھاگنے والے کون تھے اور رسول خدا کی دفاع میں جم کر لڑنے والے کون تھے. یہ آزمائش ہی ہے جو بتاتی ہے بہادر کون تھا اور بزدل کون ہے، کھرا مومن کون ہوتا ہے اور کھوٹا کون ہے، سچا کون ہے اور منافق کون ہے. آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے. کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو ابو الفضل العباس کی جرأت اور شجاعت کا ہمیں اندازہ نہ ہوتا. اگر آزمائش نہ ہوتی، شام اور کوفہ کے دربار میں جانا نہ ہوتا تو زینب کبریٰ کو بطلۃ کربلا کا لقب نہ ملتا. آزمائش انسان کے
जौहर ज़ाहिर करती है। जैसे सोने को खरा और खोटा पहचानने के लिए ज़रगर उसे आग में डाला। जरूर भेजिए मोहम्मद वाले मैं अपनी बात करूंगा। दो तालिब इल्म जब फेल हो जाते हैं इम्तिहान में, आजमाइश है, तालिब इल्म का मुस्तकबिल मजबूत है इससे। पास होने वाले तो खुश हो गए, आजमाइश में पढ़े ही नहीं। तो जो फेल होते हैं उनकी आजमाइश है। इस आजमाइश में पढ़ने के बाद पता चलता है कि कौन है जो खामोशी में अपने दीन की हिफाजत देखता है, सब्र करता है, और कौन है जो बहुत जल्दी दूसरों की अदालत में इश्काल उठाता है। क्योंकि बाकी मसाइल में हमें इज्तिहाद आता हो या ना आता हो, ये अदालत में हमें बड़ा जल्दी मलका इज्तिहाद आता है। रात जब कटते हैं तो पता चलता है तालिब इल्म में सब्र कितना है, खुश्क रोटी में गुजारा कर लेता है या नहीं। अब हर बात इस्तेमाल करने पे उतर आता है। ये आजमाइश में पढ़ने के बाद पता चलता है। एक बार जरूर भेजिए मोहम्मद वाले। एक सवाल क्वेश्चन और उसके बाद चंद जुमले मसाइल। मैंने अर्ज किया है कि कोई शक नहीं है इसमें, आयात में देखें, रिवायात में देखें कि मोमिन के लिए आजमाइश है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जब कोरोना जैसी वबा आती है तो जहां मोमिन मार रहे हैं काफिर भी मार रहे हैं। जंग होती है, मोमिन मरते हैं, शहीद होते हैं, काफिर भी मरते हैं। ऐसा है या नहीं? कहा आता है हर कोई मुतासिर होता है। बीमारियां काफिर बीमारी नहीं होती। खुद कुरान मजीद की आयत इस पे दलालत कर रही है। सवाल की समझ आ रही है? लौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ू लफ़तहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्द। अगर अहले कुरा ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकत खोल देते। तो इसका मतलब है कि उनका ईमान और तकवा इख्तियार न करने की वजह से आसमान और जमीन के बरकत बंद है। कब खुलेगी? जब ईमान लेंगे, तकवा इख्तियार करेंगे, तो मामला बरअक्स हो गया। मन अरदा अन ज़िक्री इन्न लहू मईशतन दंका। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा उसकी मईशत तंग होगी। इसका मतलब है इन आयात को अगर देखा जाए तो मालूम होता है कि इंसान जितना ईमान लाता जाए, तकवा इख्तियार करे, उतना उतना जमीन और आसमान की बरकत ज्यादा होती जाती है। और जितना जितना अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता जाए, उतना उतना मईशत तंग होती जाती है। तो किस बात को माने, किसको हकीकत समझे, किस पे अकीदा रखे, कौन सा इस्लामी मफहूम सही है? आज़माइश मोमिन के साथ खास है या काफिर के साथ, या दोनों की आज़माइश है? पता नहीं मैं सवाल पहुंचा सका हूं या नहीं।
समझ आ गया तो जरूर भेजिए मोहम्मद वाले